عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضروری مسائل، نیز وہ غلطیاں کہ جس غلطی کے کرنے سے آپ کی نماز بیکار ہو جاتی ہے، اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے کلیئر کر دوں، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے، کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو دیکھیے، ورنہ اگر آپ شارٹ کٹ میں مختصر جو ہے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایسے کوئی کھیل نہیں ہے کہ 1-2 سیکنڈ میں آپ کو بول کے بھاگ جاؤں گا، اسی لیے سمجھیے گا، اچھے سے مسئلہ سمجھیے گا۔ جیسا کہ یہ مسائل شوال اور عید الفطر کے فضائل و احکام کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 287، اور تحفۃ الفقہاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ باتیں ملیں گی۔ حدیث سے یہ طریقہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو دوسرے طریقے ہیں، تم کچھ دوسرا بیان کرتے ہو۔ حدیث میں کئی طریقے موجود ہیں، ان میں سے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ ایک حدیث پڑھ کے ہمارے طریقے کو غلط بولیں گے جو علماء احناف بیان کرتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہوگی، اس لیے کہ آپ نے آدھا علم حاصل کیا ہے۔ مکمل علم حاصل کریے، تب پتہ چلے گا کہ حدیث میں کیا طریقہ ہے کیا نہیں ہے۔ آپ کتاب نہیں پڑھیں گے تو حدیث کی کتاب آپ نہیں پڑھیں گے تو غلطی ہماری ہوگی کہ ہم حدیث سے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ واقعتاً یقین مانیے یہ طریقہ جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب مسئلے پہ آئیے۔ سب سے پہلی بات، بغیر نیت کے یہ نماز نہیں ہوگی، نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت دل میں کرنے کو کہتے ہیں، دل میں سوچیں گے اس کو کہتے ہیں نیت کرنا۔ زبان سے بولنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو دل میں سوچتے ہیں اسی کو زبان سے بول دیں گے تو یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ دل میں سوچنا۔ اب دل میں کیا سوچیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عید کا ارادہ کریے، اگر بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بقرعید کا ارادہ کریے۔ اتنا سوچ لیجئے کہ میں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز آپ کی ہو گئی۔ میں عید کی نماز، بقرعید کی نماز ہے، میں بقرعید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، نماز آپ کی ہو گئی۔ بس اتنا ہی کافی ہے، دل میں سوچ لینے سے۔ زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر بولنا چاہیں، لمبی چوڑی اللہ کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ اس طرح کریے، میں 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی، کیونکہ عید الفطر کی نماز ہے، اگر عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ بولیے گا، عید الفطر کی واجب نماز عید الفطر کی 6 زائد واجب تکبیرات کے ساتھ امام کے پیچھے اللہ کے واسطے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے حاصل کر رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں۔ کچھ بھی کریے، دل میں جو سوچتے ہیں اسی کو بولنا ہے، ورنہ کتنا ضروری ہے سوچنا، میں بول چکا ہوں۔ نماز پڑھ رہا ہوں عید کی امام کے پیچھے، نماز آپ کی ہو گئی۔ اور اس سے بڑھ کر میں کہہ دوں نیت کے بارے میں، اگر آپ ارادہ کرتے، کچھ بولتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیوں جاتے ہیں عیدگاہ؟ بھائی عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہی جاتے ہیں، وہی تو آپ کی سوچ ہے۔ اور کیا اکیلے پڑھنے جاتے ہیں؟ امام کے پیچھے پڑھنے جاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی آپ کی سوچ ہو گئی ہے، اس سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال اب سمجھیے، نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم کو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز ہے، یہ 2 رکعت نماز ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا میں کیا پڑھیں گے؟ وہی ثنا جو عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہی ثنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب پہلی رکعت میں 3 ایکسٹرا تکبیریں ہوتی ہیں، ٹوٹل کل 6 تکبیرات ہیں، میں جیسے ہم نیت میں کر چکے ہیں 6 زائد تکبیرات۔ پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3۔ عام نمازوں کے مقابلے میں اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے، ایک تو نیت میں فرق ہے، دوسرے میں یہ تکبیر ایکسٹرا تکبیریں ہو جاتی ہیں، پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3، 6 تکبیر، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اب جب ثنا ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد ایکسٹرا تکبیر ہم کو بولنا ہے۔ کیسے بولنا ہے؟ ہاتھ باندھے ہوئے تھے ثنا پڑھتے وقت، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، ہاتھ کو لٹکا دیں گے۔ پہلی تکبیر تھی، یہ ایکسٹرا تکبیر پہلی تھی۔ پھر اس کے بعد 2-4 سیکنڈ کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر تھی۔ تیسری تکبیر پھر سے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے، اب باندھ لیں گے، کیونکہ اب 3 تکبیر ہو گئی تو ہم کو اب قرات کرنی ہے۔ ایک مسئلہ بتا دوں، جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہے آپ کے لیے خیال کرنا
یہ جو زائد تکبیرات ہیں یہ واجب ہیں. اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور بس امام کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوڑتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوڑتے ہیں، اور ہاتھ اٹھاتے ہیں باندھ لیتے ہیں، سوچیں گے میری نماز ہو گئی. نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ تکبیر واجب ہیں اور آپ نے صرف ہاتھ اٹھایا چھوڑا ہے. تکبیر کہاں کہی ہے آپ نے؟ جیسے نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلی تکبیر جو ہوتی ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے. سب سے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہاتھ باندھتے ہیں نماز شروع میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. آپ جائیں گے صرف اللہ اکبر کہیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیں گے باندھ دیں گے امام کے پیچھے، نماز ہو جائے گی آپ کی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ تکبیر فرض ہے. فرض تکبیر تحریمہ کہنا، اور آپ نے صرف ہاتھ اٹھا کے باندھ لیا ہے، تکبیر نہیں کہی ہے. اسی طرح اس میں بھی یہی ہے، جب آپ امام نماز پڑھائے اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو اللہ اکبر کہتے رہیے. امام جو تکبیر کہے گا اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیے. اس کے ساتھ ساتھ ثنا پڑھیے. ثنا پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ہاں سنت ہے، ہلکے میں مت لیجیے، ضرور پڑھا کریے. ثنا پڑھنے کے بعد جو 3 تکبیریں ہوں گی وہ واجب ہیں، اس کو بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہیں گے. ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے باندھیں گے، جو بھی کریں گے اس میں بھی آپ کے لیے خیال رکھنا چاہیے. یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں جس سے نماز ان کی نہیں ہوتی ہے. اب آئیے اصل موضوع پہ. 3 تکبیریں ہو گئی، ہم ہاتھ باندھ لیے. اس کے بعد امام صاحب قرات شروع کریں گے. قرات کیا ہے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طرح کر کے قرات ہوگی. جب امام صاحب قرات کریں گے تو امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے والا ہے وہ چپ رہے گا، کچھ نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بیان فرماتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم چپ ہو جاؤ. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے کہ تم فانصتوا، تم چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. لہٰذا جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، ہم کو نہیں پڑھنا ہے، ہم کو چپ چاپ اس کو سننا ہے، غور سے سننا ہے. اب ثنا پڑھنا ہے کیونکہ ثنا قرات نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، وہ ثنا ہے، وہ دعا ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے. لہٰذا اس کو آپ جو ہے ثنا میں ثنا آپ پڑھیں گے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے نماز میں، کیونکہ قرآن منع فرماتا ہے اور حدیث میں بھی منع فرمایا گیا ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر آمین کہیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ہے، امام کو بھی کہنا ہے، آپ کو بھی کہنا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آہستہ سے کہیں گے. اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھنا ہے، کوئی بھی سورہ، کوئی متعین سورہ نہیں ہے، کوئی سے بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ رکوع کو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ ساتھ. پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے، اب سجدے کو جائیں گے، ایک سجدہ ہوگا، پھر دوسرا سجدہ، ایک سجدے سے اٹھیں گے پھر دوسرا سجدہ. اس کے بعد اب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. ایک رکعت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اب امام صاحب سب سے پہلے قرات شروع کریں گے. آپ کو چپ چاپ رہنا ہے، آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے، آپ چپ چاپ کھڑے رہیے امام کے پیچھے. امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرات کریں گے. پھر سے کیا کریں گے؟ اب دوسری رکعت ہے تو اب دوسری رکعت میں اعوذ باللہ نہیں ہوتا ہے، اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت کے لیے. لہٰذا دوسری رکعت میں اعوذ باللہ بھی نہیں ہے، ثنا بھی نہیں ہے، اور ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ بسم اللہ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آہستہ سے قرات کریں گے. اعوذ باللہ بسم اللہ جہاں بھی پڑھنا ہوتا ہے، ثنا جہاں بھی پڑھنا ہوتا ہے آہستہ ہی پڑھتے ہیں، زور سے نہیں پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے جیسے پہلی رکعت میں ہوا تھا ویسے ہی کریں گے. آمین بھی کہیں گے پھر سورہ ملائیں گے. سورہ ملانے کے بعد اب اس کے بعد پھر سے ایکسٹرا تکبیریں ہوں گی. اسی میں ذرا غور سے دیکھیے گا، بڑی غلطی ہوتی ہے، لوگ بڑی بڑی غلطی کر ڈالتے ہیں. اب ایکسٹرا تکبیر میں ہم ہاتھ باندھے ہیں امام کے ساتھ، سورہ فاتحہ بھی مکمل، سورہ بھی مکمل، اب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اب رکوع کو جانے کا ٹائم آیا. اب ایکسٹرا تکبیریں ہوں گی. 3 تکبیر پہلی رکعت میں ہو گئی تھی اور 3 تکبیر باقی تھی. اب 3 تکبیر ہم کو کہنا ہے. کیسے کہیں گے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، ہاتھ کو لٹکا دیں گے. یہ پہلی تکبیر تھی. 3 تکبیر ہو گئی، یہ ایک دوسری رکعت کی پہلی تکبیر ہو رہی ہے، لہذا 4 تکبیر ہماری ہو گئی. تو یہ دوسری جو پہلی تکبیر تھی کس کی؟ دوسری رکعت کی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. یہ دوسری تکبیر تھی. پھر سے تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. یہ 3 تکبیر ہو گئی، لہٰذا 6 تکبیر ختم، ایکسٹرا تکبیر ختم. اب ایکسٹرا تکبیر کا ٹائم نہیں ہے. اب ہم کو رکوع کو جانا ہے. رکوع کو کیا جائیں گے؟ ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، بلکہ پھر سے ایک بار
चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को जाएंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रुकू को जाने की तकबीर है। रुकू में जाते वक्त हाथ नहीं उठाया जाएगा, बल्कि एक्स्ट्रा तकबीर में हाथ उठाना रहता है। लिहाजा ये चौथी तकबीर जो दूसरी रकात में हम कह रहे हैं, ये रुकू को जाने की तकबीर थी। लिहाजा हम अल्लाहु अकबर कहते हुए बगैर हाथ उठाए रुकू को चले जाएंगे। अब रुकू में जाएंगे, रुकू से उठेंगे, सजदे को जाएंगे, फिर सजदे से 2 सजदा करने के बाद बैठेंगे, अत्तहियात दुरूद शरीफ वगैरह पढ़कर सलाम फेर देंगे इमाम के साथ साथ। अब जब हमारी नमाज मुकम्मल हो गई, ये ईद की नमाज का तरीका था। बहुत ज़रूरी मसाइल और भी समझिएगा। सबसे पहली बात, क्या फजर की नमाज पढ़े बगैर ईद की नमाज हमारी नहीं होगी? जवाब यह है कि बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन फजर की नमाज छोड़ने का गुनाह आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ईद की नमाज फजर की नमाज के बगैर होती नहीं है। कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ा था और ईद की नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ईद की नमाज अलग है, वो अपनी जगह है, फजर की नमाज अपनी जगह है। लिहाजा ईद की नमाज उसकी हो जाएगी, फजर की नमाज पढ़े बगैर भी। लेकिन हां, एक चीज करते हैं, ईदगाह जाने के बाद हम फजर की नमाज पढ़ने लगते हैं। यह गलत है। क्या गलत है उसको समझिएगा, अभी आगे तज़किरा करूंगा इंशाअल्लाह। देखिए, सोचिए, ईद की नमाज से पहले कोई भी नमाज पढ़ना मना है, लेकिन फर्ज नमाज आप पढ़ सकते हैं, कज़ा नमाज आप पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, कोई नमाज आप नहीं पढ़ सकते ईद की नमाज से पहले। ईद की नमाज से पहले, ठीक है, न मर्द पढ़ सकता है, न औरत पढ़ सकती है। औरत घर में भी नहीं पढ़ सकती, न ईदगाह में पढ़ सकते हैं, न मस्जिद में पढ़ सकते हैं। कहीं पर भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते हैं ईद की नमाज से पहले। लेकिन कज़ा नमाज आप पढ़ सकते हैं। जैसे ईद की नमाज से पहले इशराक की नमाज का टाइम है, आप नहीं पढ़ सकते। अगर चाश्त की नमाज के टाइम में आप जो है ईद की नमाज पढ़ रहे हैं और चाहेंगे मैं चाश्त की नमाज पहले पढ़ लूंगा फिर ईद की नमाज पढ़ूंगा, नहीं हो सकती। आप पहले ईद की नमाज पढ़ेंगे फिर चाश्त की नमाज पढ़िए, तो ईद की नमाज से पहले ये नमाजें नहीं होंगी। लेकिन हाँ, कज़ा नमाजें हो सकती हैं, कज़ा नमाजें। लिहाजा कज़ा नमाज पढ़ने के लिए क्या आपको ऐलान करना पड़ेगा, ईदगाह में जाके पढ़ना पड़ेगा? नहीं, यह गलती मत करिएगा, वरना डबल गुनाह आपको मिलेगा। नमाज तो आपकी हो जाएगी कज़ा नमाज, लेकिन गुनाह मिलेगा आपको। इसीलिए क्या करना है आपको, अगर आपकी फजर की नमाज छूट गई, अल्लाह करे न छूटे, मत छोड़िएगा, हराम है नमाज छोड़ना, लेकिन अगर छूट गई, ऐसी सूरत में आप घर में छुपकर अकेले में कहीं पर जाके ईद की नमाज से पहले भी फजर की नमाज पढ़ लीजिए, फिर ईद की नमाज जाके पढ़िए। लोगों के सामने जाके मस्जिद में जाके ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ेंगे, तब भी ईद की नमाज से पहले कज़ा नमाज फजर की पढ़ेंगे, तब भी नमाज हो जाएगी, लेकिन गुनाह मिलेगा, गुनाह, याद रखिएगा। अब ईद की नमाज के बाद कोई भी नमाज पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज भी पढ़ सकते हैं और कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ईदगाह में नहीं पढ़ सकते। ईदगाह से आप आ जाइए, मस्जिद आ जाइए, या मस्जिद में नमाज हुई है तो वहां पर फौरन मत पढ़िए, आधे 1 घंटे के बाद आके नफिल नमाज पढ़िए, या घर आ जाइए, घर आने के बाद आप फौरन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ईद की नमाज से पहले कोई नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज के बाद हर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उसी जगह फौरन नहीं पढ़ सकते, बाद में पढ़ सकते हैं या घर आके पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। बहरहाल ये चंद मसाइल जो बहुत अहम है जानने की हैं, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आमीन। वाह।